الذی جسمہ ریان وحرمہ وسیر وغسلہ رمال کربلا. او مظلوم جندہ غسل کربلا دی ریت بنیے. اتنے زخم لگے میرے پاک مولا دے جسم تے. کتاب والے لکھیں 1950 زخم بر بدن حسین باشد. 1950 زخم ایون جڑے حسین دے کرتے تے گنے گئے. دیر تک لوگ گن دے رہے. شبیر دے جسم تے پائے کرتے تے کتنے زخم ہیں. اگر اندر دے زخم میں پڑا تو اکبر دے زخم ہے، قاسم دے زخم ہے، اصغر دے زخم. 1950 زخم جسم تے آبرو کٹے ہوئے. پتھراں تے پتھراں دے زخم، تلواراں تے نیزیاں دے زخم. جس نو کچھ نہیں ملدا کربلا دی گرم ریت حسین دے جسم تے سٹ. زخماں وچ چور زہرا دا پتر دروازے دے باہر آ کھڑے. اولے اولے فرمیندین یا زینب و یا ام کلثوم و یا فضۃ جاریۃ امی زہرا و یا سکینۃ علیکن منی سلام. سیدہ دے بھینی وہ میرا خیری سلام ہوئینے. بھین جڑی خیمے دے اندر کھڑی ہوئی آئی ایویں کنات دے کول آ کے پاک سین فرمیندن حسین میرے جئی بھین نو ملن آوی او بھی اخیری وار تے ویر خیمے دے باہر کیوں کھڑے اندر تا لنگا. جدو آکھے نے ویر ایک واری اندر تے لنگا. شبیر فرمیندن بھین جسم تے اتنے زخمن خون وچ غلطانا مینو ڈرے تیرا کوئی بال ویکھ کے مرنا ونجے. جدو گل کیتی ہے پاک بی بی دی آواز آندی ہے حسین او اکبر تے قاسم تیری فوج آئی، سکینہ تے رباب میری فوج ہے. اپنی فوج نو تا ازمائی کھڑے ذرا اندر آ کے میری فوج ازما. اتنا برداشت ضرور ہے تیریاں دھیاں برداشت کرے سن. بسم اللہ پڑھ کے قدم چاہے مولا. بڑی کنات دے اندروں آئے 64 مستور نے حالا پائے جی میں کعبے نو حاجی پیندن. ارد گردی میں چکر لاونا شروع کی تن میری پاک سین. میری سین 7 چکر حسین دے ارد گرد لائن. بھاوے تے جتنا زخمی آ زہرا دے پتر ہاتھ چاہے بھین دے مونڈے چ رکھے نے. رکیے میری سین آواز آندے ویسے بھین انج میرا ارد گرد چکر لائے نے جی میں کعبے دا حاجی طواف کریں دل. بی بی رو کے آدھیے ویر وہ 7 چکر لا کے میں تیرے پورے جسم دا مطالعہ کیتا ہے. بھیڑ غریب نو یو جی جا نظر نہیں آئی جو بوسا گنا. اتنے زخم ویر اللہ جڑے کیویں جیندہ ودا ہے. شبیر اس ویلے اپنا گل ودایا آواز آندا بھین آ میری گل دا بوسا گن. میری پاک سین جلدی نال ویر دے گل دا بوسا گندے.
شبیر دی آواز آندی ہے بہن اپنی ماں نال کیتا ہویا وعدہ پورا کیتا ہی میں بھی تا وعدہ کیتا اخیری واری مینو ماں آکھیا جدن آخری سلام کرنا وے تا بہن دا سر ضرور چومے قریب آ ذرا چادر تطہیر ہٹا میں آدھا اجال چما جری نیرے نال آونی نے اجرکم اللہ. میں ہمیشہ ہر سال چھوٹا جا واقعہ پڑھنا قبلہ صاحب پڑھن گے آدن 4 قاتل سید الشہداء دے بھیجے گئے وہ جڑا سامنے زخمہ چور ہے نا بس یہ سر قلم کرنے ایک کول آئے آ کے ڈٹھس واپس ول گئے. عمر بن سعد آندے تو تے وعدہ کر کے گیا ہوں کیوں مڑائے آندے جس نو میں ویکھ کے آیا نا میرے مارن دی لوڑ نہیں تھوڑے لازے دا مہمان ہے آپ پہ مر ویسی. دوجا کول آ کے ڈٹھس آدھا جدو میں واپس ولے آدھے تو کیوں ولے آدھا میں تا ولیاں وہ اکلا نہیں او دے کول تا نبی محمد بیٹھے او جس نو مارن پہ بھیج دے او ایک نہیں او دے نال تے او دا بھرا حسین حسن بھی ہے. تیسرا آیا ہے وہ آدھا تسی میرے کو 5 تن پاک مروامنے کوئی بھی نہیں آیا. صاحب کتاب لکھ دیں اس بندے دا نام باقل العیون ہے اور ساڑھے کچھ لوگ اس نو کیس بھی آندن اے غیر مسلم یہ تاریخ لکھن والا بندہ اس نو آکھیا نے تو غیر مذہب ہے تو مار رے دی حکومت تن ملسی ہیرو جورات تن ملسن وعدہ کر کے اس نو بھیجا نے. شبیر دا رونا لیا ٹریا ہے ایویں جو اس پاسے ٹرے جتھے مظلوم گرم ریت تلوار دے قبضے تے اپنا متھا رکھ کے بیٹھا ہویا ہے. سامنے دروازے تے میری پاک سین فضا ڈٹھے جلدی نال اندر آ کے آدیے زینب دھی انج لگدا ہے ہن کوئی غیر مسلم پہ ویندے. بی بی دی آواز آندی ہے اما فضا جلدی ون مینو یقین ہے مبالے والے دن بھی غیر مسلمہ میری ماں دا لحاظ کیتا اے بھی کوئی غیر مسلم ہے یقیناً میرا لحاظ کرے سی ونج کے نو سڑ کے میرے کول گھنا. میری پاک بی بی جلدی نال جناب فضا رستے چاہین ٹردہ جو ہائی کیس اولے اولے آواز آندے السلام علیکہ ایوہ الشیخ شیخ میرا سلام ہووی. کیس لفظ سنیں جلدی نال کنڈ کیتا آدھے بی بی تیری گفتگو تو معلوم ہوندہ ہے کسے شریف خاندان نہیں جے میں سڈاونا ہی تا کہیں بال نو بھیجیا ہولے ہولے آواز آندن ساڑا تے اصغر دنیا تو ٹر گیا ہے ساڑا قاسم تقسیم ہو گیا ہے میرا تر ریائی کوئی نہیں تو وال بی بی میں نو کیوں سڑین دیئے آواز آندہ ہے او جس مظلوم نو مارن پیا وینے اس سے دی بہن خیمے دے اندر تینو یاد کریں دیئے. ہن اگو اگو جناب فضا پیچھے پیچھے کیس دروازے تے آ کھڑن بی بی دی آواز آندی ہے مینو اے دسا کیوں پیا مرے نے آدھا مینو انعام مل سی مینو اکرام مل سی. اس لئے بی بی دی آواز آندی ہے جے میں دیواں تا چھوڑے سے آدھے میرا تو مقصد انعام نہ لے او میں قربان ونجا. بی بی اندر آئی ہے خیمیاں دے وچ بی بی آدھی ہے مائیوں برجائیوں جے کسے کل کوئی زیور آوے تا دیو ہو سکتا ہے میرا ویر بچ پاوے. میری پاک سین ایک زمین تے گٹھلی بنائی ہے ایویں جناب فضا نو دے کے آدھن اس نو دے گٹھلی سامنے آئیس وے کے آدھا اے کافی نہیں. اس لئے پاک بی بی آدھی ہے فضا مینو قلم دوات دے پاک فضا قلم دوات پیش کیتا ہے بی بی خط لکھ کے آدھی ہے عبداللہ
میرے حصے دا حق مہر جتنی جائیداد میری شام بھی جتنی مدینے میں پیا دیاں اے آندہ پیا اے اس نو چاہ دے خط لکھ کے میری پاک سین اس دے حوالے کی تس وہ کیا دے میں ازماونا ہے کافی نہیں شبیر دے رونا لے ہوئے گل کرنی آئی میری سین نو جلال آیا ہے بی بی آدھی فضا قلم دعا دے میں نو جنت دی رسید دینیا بی بی جنت دی رسید لکھ کے پیش کی تھی بھاوے تے غیر مسلمہ ایویں جو دید پیز منہ تے پٹ کے آدھا ہے جنت دی رسیدہ تے انج پہ دینی ہے جویں زہرا دی دی ہے جنت انج پہ دینی ہے جویں نبی دی دی ہے اے لفظ اونن بی بی آدھی ہو جس نو مارن پیا ویندے ایو تا زہرا دا پتر حسینی ایو تو نبی دے مہر دا سواری ایو تا علی دا پتری اکیلا رہ گیا مقتل میں جب میرا مولا سپاہ شام نے چاروں طرف سے گھیر لیا لبے فرات تھا ہر ایک خون کا پیاسا تھا گل چراغ امامت ابھی بجھانا ہے زمیں پہ ذیل سے شبیر کو گرانا ہے اور یہ سن کے سنگ کسی نے جبین پر مارا کسی نے پہلو میں برچھے کا پھل اتار دیا کسی نے سامنے آ کر چلائی تیغ جفا غریب زارا کا زیں پر سنبھلنا مشکل تھا علی و زہرا کو رن میں رلایا جاتا ہے حسین گرتے نہیں تھے گرایا جاتا ہے ابھی ساجد شاہ جی پڑھ رہے تھے کہ زخموں کی تعداد اتنی تھی کہ گنے نہیں جاتے تھے تلوار کے اوپر نیزے کا زخم نیزے کے اوپر تیر کا زخم عزاداروں کسی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا نا اس نے گرم ریت اٹھا کے مولا کے زخموں پہ ڈالی تھی تیر کا زخم لگا تلوار کا زخم لگا ہر زخم لگا جو زخم لگا ہے تو اس مولا نے کس کس کو یاد کیا ہے سنیے گا کہ لگا جو تیر تو اصغر کو شین یاد کیا پکارا غازی کو جس وقت سر پہ گرز لگا لگی جو برچھی تو اکبر کو دی تڑپ کے صدا تماچا کھولی نے مارا تو بولے یا زہرا علی کو یاد کیا سے پہ ضرب چلتے ہوئے
حسن کو یاد کیا منہ سے خون گلتے ہوئے، اور پڑا تھا دشت میں بے جان بطول کا بیٹا، حسین زندہ ہیں کیا شمر سے کسی نے کہا، قریب جا کے یہ دی شمر نے پھر ہنس کے صدا، وہ دیکھو آ گئی مقتل سے ثانیہ زہرا، یہ سنتے ہی شہ دلگیر اٹھ کے بیٹھ گئے، بہن کے نام پہ شبیر اٹھ کے بیٹھ گئے۔ اور آخری شعر دیکھیے کہ رقم کیا ہے یہ راوی نے درد کا منظر، کہ چلنے والا تھا جس دم حسین پر خنجر، بہن کے آگے کھڑی تھی حسین کی دختر، کہا یہ شمر سے اس دم غریب نے رو کر، میری سکینہ کہیں دم نہ توڑ دے ظالم، تو رحم کر میرے بالوں کو چھوڑ دے ظالم۔ علیہ عزادارو جناب عباس تاریخ دی مشق پا کے قبلہ ساجد شاہ جی 7 یا 8 قدم جناب عباس نے چاہن جا خیمے دے اندروں علی دی دھی دی حقل آئی ہے، بی بی حقل مار کے آدھی ہے گو غازی گوڑا خیام چگھنلا، جناب عباس دا گوڑا المصائب دے خیمے چاہے، مینڈی سین نے برا دے پاسے ڈٹھے وین کر کے بی بی آدھی ہے جے وین دائیں تاں وال ونج غازی تے ایک منہ تمشیر تے لائی بی بی آدھی گل ملنے لے زیور قیدیاں والے جی میں پاوڑے نے سمجھ آئی بی بی آدھی کی میں ٹرنے سوڑیاں گلیاں وچ وہ میں کون ٹر کے ویر دکھائی ون روین دیو گل جیوس بی بی آدھی کی میں بولنے نال شرابیاں دے میں کو بول کے ویر دکھائی، چلا اپنے گا مچ کلا نہ روے روڑا لے عزادارو غازی دا گھوڑا خیام چاہے، بی بی دی آواز آن دیئے غازی میدان جانے تو جانے شام جانا میں زینب جانا، اور صدات یار صدات جناب عباس نے زینت آمن دا ارادہ کیتا ہے، تاریخ آدھی ہے جناب عباس ایک دفعہ سجے ڈٹھے وقت کھبے ڈٹھے وقت سامنے ڈٹھا نے کان دے پچھوں ڈٹھا نے مینڈی سین فضا دی آواز آن دی عباس کہنو ودا کو لین لیں وہ جوانوں ماتمیوں جناب عباس دی آواز آن دی اما فضا جدہ میں پہلے سوار ہوندہ کہیں پاسو اکبر آکے گھوڑے دی واگ ہاتھ رکھ دا، کہیں پاسو قاسم آکے گھوڑے دی واگ ہاتھ رکھ دا، غازی دی آواز آن دی آج کوئی ہوئے جڑا میں کون سوار کراویا، اور اوڑا لے عزادارو عباس مولا دی گل کرنی آئی جب مہندی اللہ تک کوچ جائے عقل مار کے آواز آندے چڑھا میں قسم دی ماں چڑھا وڑائیا، اور شریف عزادارو میں اتنا یادہ صدات غیر صدات المصائب پردے داران
دا پردہ جناب عباس گھوڑے دی جین جائن اور صدات غیر صدات ماتم پڑھنے تے ماتم تسا کرنے اس نوانو ماتمیوں غازی جین چاہے میدان چاہے دریا دے کنارے تے آئے مشک پانی دی بریس سونا ودا لڑدا جناب عباس کئی میل تو آواز آویا اللہ اکبر حسین دی آواز آویا شاباس منیاں دھیاں دا پردہ جیویں جو اولاد آلے لڑدا کھڑا میں آگ چھوڑے تو سندھیاں والے سن چھوڑے تاریخ آدھی امام حسین دی 4 سال دی دھی سکینہ ٹردی اتھا آئیے جتا امام حسین بادشاہ کھڑے آئین بی بی حقل مار کے آدھی بابا میں کو چاچا ملا ہن میرے نال مزاج لیندے آئے وے جڑے دیاں دے پیو بیٹھے ہو قبلہ ساجد شاہ جی دادا منی سین سکینہ کہ میں کو چاچا ملا حسین دی آواز آندی ہے سکینہ غازی نو تین ٹورے وانے میدان دو ڈیک وہ جوانو ماتمیوں منی سین سکینہ نگاہ کیتی ہے کیا ڈٹھے فوجاں دی بھیڑے مارو دی آواز آئے جلدی نال واپس ولی ہے حقل مار کے آدھی ہے بابا فوجاں دی بھیڑے مارو دی آواز ہے میں کو چاچا نظر دا نہیں پیا اور جوانو ماتمیوں توڑے میرے امام نے دھیدوں کمر تو چاہ کے بلند کیتا ہے اور صدات کہہ رہے صدات جیویں جو ڈیندی کھڑی آئی اللہ لعنت کرے حکیم بن طفیل تے ای حرامی وار کیتے غازی دا سجا بازو کلم ہویا ہے غازی دی آواز آندی ہے ونجوے سکینہ دیوے لگی ہوں جیویں جو ڈیندی کھڑی آئی بے حرامی دا نام تاریخ نے لکھے زید بن ورکا ای حرامی وار کیتے غازی دا کھبا بازو کلم ہو گئی ہے اور جتنے عددار بیٹھے ہو میں کنڈے صاحب بازو تا دوئے کلم ہو گئے حسین دا جرنیل گھوڑے دی زین تو زمین تے کیویں آئے آدھا پیا ہاتھ کلم تھی گئے جدہ غازی دے تروٹ مان گیا شرفادا او سار رکھ رہوار دی گردن تے ریا غازی وال آدھا غازی آدھے اون پاسے گل منجے ہائے وجہ پاسے ہوئے ڈھیر ہجوم سپادا غازی آدھے میں کو آخری ویلے ہائے وزین تو لاندا نہ دیکھے چل زہرا ہو گئی میرے حصے دی مکان لہ گیا علی دیاں دھیاں دا پردہ اور صدات کہہ رہے صدات کوئی ایسا شہید نہیں جڑا لتھا ہوئے تے کوئی صدات دا کوئی بال دنیا تو نہیں گیا باویں اکبر جی پتر دنیا تو ٹر گیا جناب حسن دی تصویر دے ٹکڑے ہو گئے کوئی صدات کہہ رہے صدات دا بال نہیں گیا جدہ جناب عباس دریا دی مانتے لتھین تاریخ دیئے 7 بچیاں دے ہتھاں چ جام رہ گیا روح پرواز کر گئی ہے اور شریف عزادارو جدہ جناب عباس لتھین ادو حسین مولا دی کیڑی حالت ہے اٹھی دے تے جھڑ پاؤں دے حقلہ مار کے سیدہ دے میں تو دور نوانجنی مٹور سنگدا تے جک کمر غریب دی گئی ہے سیدہ دے میں جیندہ نہیں مینڈا چل غازی مینڈی لاش سڑیں دی پئیے اور جوانوں لہ گیا علی دیاں دھیاں دا پردہ اوکھے تے باویں سوکھے میں چھوڑ دیتا سارا مضمون حسین بھرا دی لاش تے پہنچین تاریخہ دی ہر شہید دی لاش امام حسین بادشاہ چاہ کے خیام میں چاندہ ہے اور جوانوں ماتمیوں میں ساریاں گلنا چھوڑ دیتیاں اتنا ہی ادا قبلہ ساجد شاہ جی جدہ میرے تیرے امام نے غازی دی لاش نو چاون دی کوشش کیتی ہے تاریخ آدھی ہے حسین بادشاہ لاش سجیو چاندین لاش کھبیوں جھڑ پوندی ہے وقت کھبیوں چاندین لاش سجیو جھڑ پوندی ہے کپے گال چو غازی دی آواز آئی ہے منڈی لاش نہ او میں اکبر لئی تے عباس نے رو فرمایا غازی آدھے میں ڈہندہ رہا تو ساٹھے
کے تلیاں او باؤں آقا اکبر چایا غازی دے تینڈے گال وچ اکبر بائی پائیاں تینڈا پتر حسات نبایا رومن علی گل سیدہ دے مینڈی ہے مجبوری مینڈے ہاتھ کوئی نہیں تو تھکا ہوئے زہرا آخری لفظ چھوڑن لگا ممبر شریف عزادارو حسین بادشاہ دیو غازی دی لاش نہیں چوی گئی میرے تیرے امام نے مشک دے ٹکڑے چاہن علم چاہ کے ٹردے آندین ادو پر دے داران دی کڑی آلت ہے آدھا پیاں لتھا زین تو آسرا تسیاں دا تے جھک جھلے آئے اللہ من شانے عباس دی بین نیوں ویلے کیتا خیمیہ وچ اعلانے بی بی آدھی میں کوئی نہیں زامن توڑے پر دیا دی ہر بی بی خود نگرانے آوازاں دے مینڈا لہ گیا برکا مینڈا لہ گیا غازی آئے وزین او تو او مینڈی قید دہن امک سر دے کے رائے حق میں ہوا سرفراز قوم اور گزرا ہے برچھیوں میں عبادت نواز قوم مسجد کے سامنے تجھے ماتم ہے ناگوار ارے دیتے نہ سر حسین تو پڑھتا نماز قوم شبیر اجڑتا ہوا دین سنوارا تو نے اور زیر خنجر بھی ہے خالق کو پکارا تو نے ایوب پیغمبر سے بھی نہ وہ لمحے گزرتے جو وقت کے تیروں میں گزارا تو نے صلوات بر محمد و آل محمد مومنین دشمن شبیر تیرے پیر تلانا ایک مؤدبانہ گزارش ہے کہ 10 محرم کو بہت سے لوگ جو ایک سال ایک دوسرے کو نہیں دیکھتے ان کی اس دن آپس میں ملاقات ہوتی ہے میری 10 بستہ گزارش ہے اگر ہو سکے اگر ممکن ہو تو مصافحہ نہ کریں آج زینب کے اجڑنے کا دن ہے اور علماء مجتہدین نے فرمایا ہے کہ جب مومن ایک دوسرے کو دیکھیں روزے شب عاشور اور روز عاشور خصوصاً تو قاتلان امام حسین پہ لعنت کریں شمر پہ لعنت حرمل پہ لعنت خولی پہ لعنت اور اگر سم اپ کروں یزید پہ لعنت تو بات ایک کی نہیں بڑی دنیا تھی کچھ سامنے تھے کچھ پسے پردہ تھے تو ان سب کو اس میں شامل کرتے ہوئے قتل جناب امام حسین علیہ السلام کی سازش میں جو لوگ اور جہاں لوگ اس سازش میں شریک ہوئے ان کا 1000 بار ان پہ لعنت اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت اہل بیت کے ہر ایک دشمن پہ لعنت 2-3 باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں آج کے اگلے پروگرام کے لیے 10:30 تک یعنی اگلے 20 منٹ 25 منٹ مولانا صاحب سرکار سید الشہداء کی شہادت کا ذکر کریں گے اور ٹھیک 10:35 پہ ہم باہر نکلیں گے کار پارک اونلی پلیز آپ فوراً سڑک پہ نہ چلے جائیں کیونکہ ہم نے ارینج کرنا ہے باہر گاڑیاں ہماری آئی ہوئی ہیں جو ہمیں کنٹرول کریں گی جب ہم سڑک پر جائیں گے تو پلیز فوری طور پر آپ نے باہر گیٹ سے نہیں جانا کار پارک میں اسمبل ہونا ہے وہاں ہم ماتم کریں گے نواخوانی کریں گے اور جب ہم نواخوانی اور ماتم باہر کریں گے تو لیڈیز کی یہاں مجلس ہوگی قتل حسین اصل میں
کا ہے ہم امامیہ مشن کے حال سے باہر تشریف لے آئے ہیں امام المومنین، اور یہ جلوس اپنے راستے مقرر راستے سے ہوتا ہوا واپس انشاءاللہ واپس امامیہ مشن میں امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہوگا۔ جس طرح سے میں نے پہلے ذکر کیا کہ ہم راستے میں جلوس میں جتنے بھی ہمارے معزز شخصیات ہیں ہم ان کے تاثرات بھی جانیں گے، اسی طرح سے بہت ہی معروف اور معروف شخصیت ہیں اور جیو ٹی وی کی جان ہیں جناب سید مرتضیٰ علی شاہ صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیشہ سے ہدایت ٹی وی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور یہ امامی مشن میں بھی تشریف لاتے ہیں اشرا محرم الحرام میں۔ ہم ان کے تہ دل سے مشکور ہیں کہ انہوں نے کوریج بھی کی جیو ٹی وی نے اور مرتضیٰ علی شاہ صاحب نے، اور آج امام مظلوم کربلا کو پرسہ دینے کے لیے امامی مشن میں اور جلوس امام مظلوم کربلا میں تشریف لائیں۔ ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ وہ آج کے دن سے اپنا کیا میسج پاس کرتے ہیں۔ کہ آج نواسہ رسول کے امام حسین علیہ السلام کی ان کی یاد میں اور ان کی جو لازوال قربانی ہے اس کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج یہاں پر نہ صرف یہ کہ یہاں پہ جو مومنین ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، جو بھی کلمہ گو ہیں، جو بھی کلمہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر جو یقین رکھتے ہیں وہ سارے لوگ آج یہاں پر موجود ہیں، چونکہ اگر آج اسلام زندہ ہے وہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے جو رفقات ہیں کربلا میں ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہوا۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو پاکستانی میڈیا کی تقریباً جتنے جو چینلز ہیں وہ سارے لوگ یہاں پر موجود ہیں، ہر سال یہاں پر موجود ہوتے ہیں، چونکہ جو امام حسین علیہ السلام کا جو ان کی شخصیت تھی، جو ان کی قربانی، جو ان کا فلسفہ تھا، وہ ان کے جو اسلام ہے، جو اسلام کی بیدانیت ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج ہے، اس کو اگر کوئی واحد ایسا کوئی جو فلسفہ ہے جو متحد کرتا ہے، جو امت کو متحد کرتا ہے، تو یہ وہی فلسفہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا اور پھر اس کو امام حسین علیہ السلام لے کر چلے اور کربلا میں اپنی قربانیوں کے ذریعے انہوں نے حق اور باطل کے درمیان انہوں نے جو تفریق اس کو واضح کر دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کا جو جلوس ہے اس میں نہ صرف کہ مومنین شیعہ حضرات شامل ہیں بلکہ مختلف جو سنی مسلمان ہیں، مختلف مکاتب فکر کے لوگ ہیں، وہ بھی سارے یہاں پر موجود ہیں۔ جی بہت شکریہ مرتضیٰ علی شاہ صاحب نے بڑا خوبصورت میسج دیا کہ آج اگر کلمہ زندہ ہے تو وہ حسین ابن علی کی وجہ سے ہے، اور اگر نماز زندہ ہے تو اس کو بھی امام مظلوم کربلا نے یہ ثابت کیا اپنے یزید کے سامنے بیعت نہ کر کے کہ آج کلمہ مسلمانوں کو پڑھا جا رہا ہے۔ اگر امام حسین علیہ السلام اس پہ قائم نہ رہتے تو آج ہر طرف یزید ہی دکھائی دیتا۔ علم بردار آتا ہے، علم بردار آتا ہے، علم بردار آتا ہے، علم بردار آتا ہے، یہ لگتا ہے، یہ لگتا ہے، یہ لگتا ہے کہ جیسے ہے در کرار آتا ہے، در کرار آتا ہے، در کرار آتا ہے، علم بردار آتا ہے، علم بردار آتا ہے، علم بردار آتا ہے، علم بردار آتا ہے، علم تھامے حسینی فوج کا سالار آتا ہے، علم بردار آتا ہے، علم تھامے حسینی فوج کا سالار آتا ہے، علم بردار آتا ہے، یہ لگتا ہے کہ جیسے ہے در کرار آتا ہے، علم بردار آتا ہے، علم بردار آتا ہے، علم بردار آتا ہے، علم بردار۔ فلک سارا لرزتا ہے، زمین کا دل دھڑکتا ہے، فضا میں شور برپا ہے، عدو کا دم نکلتا ہے، جریے کون آتا ہے، علم کس کا ابھرتا ہے، یزیدی فوج میں ہلچل دلوں پہ خوف چھایا ہے، یزیدی فوج میں ہلچل دلوں پہ خوف چھایا ہے، یہ لگتا ہے کہ جیسے ہے در کرار آتا ہے، علم بردار آتا ہے، علم بردار آتا ہے، علم بردار آتا ہے، علم بردار آتا ہے، یہ لگتا ہے، یہ لگتا ہے، یہ لگتا ہے کہ جیسے ہے در کرار آتا ہے، علم بردار آتا ہے، علم بردار آتا ہے، علم بردار آتا ہے، علم بردار۔ جو تھی کرار کی ہے
وہی عباس کی ہے وہ خدا کے شیر جیسی ہے علی کے شیر کی طاقت وہی چہرہ وہی سیرت وہی جذبہ وہی جرت ابھی آیا نہیں لیکن عدو پہ چھا گئی دہشت ابھی آیا نہیں لیکن عدو پہ چھا گئی دہشت مثال لافتہ شبیر کا سالار آتا ہے علم بردار آتا ہے علم بردار آتا ہے علم تھامے حسینی فوج کا سالار آتا ہے علم بردار آتا ہے علم تھامے حسینی فوج کا سالار آتا ہے علم ابھی یہ شور برپا تھا کہ گونجا حیدری نعرہ مثال لافتہ غازی اچانک سامنے آیا مجھے عباس کہتے ہیں جری للکار کر بولا علمدار حسینی ہوں غلام سید والا علمدار حسینی ہوں غلام سید والا صدا دیتا ہوا یہ غازی جرار آتا ہے علم بردار آتا ہے علم بردار آتا ہے علم بردار آتا ہے علم بردار آتا ہے یہ لگتا ہے یہ لگتا ہے یہ لگتا ہے کہ جیسے حیدر کرار آتا ہے علم بردار آتا ہے علم بردار آتا ہے علم بردار آتا ہے علم بردار آتا ہے یہاں تنہا دل حیدر وہاں لاکھوں جفا پہ کر یہاں بس ہاتھ میں نیزہ وہاں تیغ و سنا خنجر یہاں سوکھا ہے مشکی زب وہاں سیراب ہے لشکر یہاں شوق شہادت ہے وہاں شوقین مال و زر یہاں شوق شہادت ہے وہاں شوقین مال و زر مقابل مرحبوں کے صاحب کردار آتا ہے علم بردار آتا ہے علم بردار آتا ہے علم تھامے حسینی فوج کا سالار آتا ہے علم بردار آتا ہے علم تھامے حسینی فوج کا سالار آتا ہے علم عدو سے چھین کر دریا علم عباس نے گاڑا یزیدی فوج میں اس دم اچانک شور یہ اٹھا ارے بھاگو ترائی سے علی آیا علی آیا پھر اس کے بعد دریا پر فقط غازی نظر آیا پھر اس کے بعد دریا پر فقط غازی نظر آیا جفاکاروں میں بن کر موت کی للکار آتا ہے علم بردار آتا ہے علم بردار آتا ہے علم بردار آتا ہے علم بردار آتا ہے یہ لگتا ہے یہ لگتا ہے یہ لگتا ہے کہ جیسے حیدر کرار آتا ہے علم بردار آتا ہے علم بردار آتا ہے علم بردار آتا ہے علم بردار آتا ہے بھرا جس وقت مشکیزہ بڑا یاد آئی معصومہ لیے پانی سوئے خیمہ چلا سکتا سکینہ کا بڑھا جب گرد غازی کے یزیدی فوج کا حلقہ کہا عباس نے دل میں سکینہ تم نہ گھبرانا کہا عباس نے دل میں سکینہ تم نہ گھبرانا ابھی لے کر یہ مشکیزہ تیرا غم خوار آتا ہے علم بردار آتا ہے علم بردار آتا ہے علم تھامے حسینی فوج کا سالار آتا ہے علم بردار آتا ہے علم تھامے حسینی فوج کا سالار آتا ہے علم غازی
دلاور کا جب اس کے خون میں ڈوبا بریدہ بازوؤں والا نہ مشکیزہ بچا پایا تڑپتا خاک پر دیکھا جو شہن بھائی کا لاشا وفا کو ناز ہے تجھ پر پکارے سید والا وفا کو ناز ہے تجھ پر پکارے سید والا خدایا پاس اب تیرے میرا سالار آتا ہے علم بردار آتا ہے علم بردار آتا ہے علم بردار آتا ہے علم بردار آتا ہے یہ لگتا ہے کہ جیسے حیدر کرار آتا ہے علم بردار آتا ہے علم بردار آتا ہے یہ کون ہے علمدار حسین علمدار حسین یہ کون ہے یہ کون
پہنچا ہے اور یہاں پہ ماتمداری ہوگی اور مختصر سی مجلس ہوگی، اس کے بعد اختتام پذیر ہوگا. اور ہمارے ساتھ جناب قبلہ سید قمر شاہ صاحب موجود ہیں، ان سے جاننا چاہیں گے کہ وہ آج کے دن کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج آپ سب جانتے ہیں جیسے کہ آج یوم عاشور ہے، 10 محرم الحرام ہے، اور ہم سب لوگ یہاں پر نواسۂ رسول کو، شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے، سلام پیش کرنے، عقیدت کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں تمام انسان آج ان کی آنکھیں نم ہیں اور وہ اس غم میں شریک ہیں. اور اس موقع پر میں امامیہ مشن کی انتظامیہ کو سلام پیش کروں گا، جنہوں نے اتنے اعلیٰ انتظام کیے ہیں اور اتنی اچھی اپرچونٹی پرووائڈ کی ہے تمام مومنین کو اور مومنات کو. بسم اللہ. او تنڈ خون چتار ہتھ ظالم دے میں کو اجر رسالت دین دے رے. تنڈ خون چتار ہتھ ظالم دے میں کو اجر رسالت دین دے رے. انج خمس میں کو ملیا، انج خمس میں کو ملیا، رنگین ہویاں زلفاں تے سینہ نہیں لبدا. بابا میں رل گیاں تیرا سینہ نہیں لبدا. بابا میں رل گیاں تیرا سینہ نہیں لبدا. اب اس کے پاس 30 منٹ بچتے ہیں. بابا میں رل گیاں تیرا سینہ نہیں لبدا. مجرے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، پر کہیں سے پیمبر سانا آقا دیکھا. مجرے خلق میں میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر. میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر. میں نے زخمی علی اکبر کا کلیجہ دیکھا. میں نے زخمی علی اکبر کا کلیجہ دیکھا. مجھے خلق میں گر پڑے سبط نبی تھام کے ہاتھوں سے جگر. گر
گر پڑے سبط نبی تھام کے ہاتھوں سے جگر میں نے اکبر کو جو ریتی پہ تڑپتا دیکھا میں نے اکبر کو جو ریتی پہ تڑپتا دیکھا مجرے خاک میں ایک گٹھڑی شاہدی پشت پہ لائے اس میں میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا دیکھا میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا دیکھا امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں قربانی دی، اپنے اعوان و انصار کی قربانی دی فقط اور فقط اسلام کو بچانے کے لیے۔ آج مساجد آباد ہیں، آج اذانیں ہو رہی ہیں، آج نماز جمعہ قائم ہے، آج مساجد آباد ہیں، یہ صدقہ ہے امام حسین علیہ السلام کے اس سجدے کا جو صحرائے کربلا پر امام مظلوم نے سجدہ کیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں نا کہ عبادت کا جو اجر ہے وہ حالات کے ساتھ بدلتا رہتا ہے، لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ جوانوں کی لاشیں اٹھا اٹھا کر تقریباً 71 لاشیں امام حسین علیہ السلام نے اٹھائی ہیں، لیکن جب وقت نماز آیا تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے سر کو سجدے میں رکھا۔ بس میں سجدے سے آگے مصائب کو لے جاؤں گا۔ عزادارو، جب نماز کا وقت ہوا، یہی وقت ہے جو آخری سجدہ امام حسین نے جب زمین کربلا پہ کیا، حسین کا جسم زخموں سے چور تھا۔ حسین مظلوم کربلا کا جسم جو تھا وہ زخموں سے طور تھا۔ خدا کی قسم مسلمانوں، حضرت آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کر امام زمانہ علیہ السلام تک پوری کائنات حسین کا سجدہ دیکھ رہی تھی۔ جب حسین سجدے میں تھے، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ پڑھ رہے تھے، حسین سجدے میں تھے، یا ایک آواز آتی ہے آسمان کی طرف سے کہ پالنے والے پروردگار میں بھی حسین کا سجدہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو آواز آئی تو کون ہے؟ کہا میں سورج ہوں، میں سورج ہوں، میں بھی حسین کا سجدہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ آواز توحید آتی ہے، سورج آدم سے لے کر خاتم تک سارے نبی میرے حسین کا سجدہ دیکھ رہے ہیں، تو بھی حسین کا سجدہ دیکھ لے۔ اور نوجوانوں، سورج نے کہا پروردگار میں آج آسمان پہ کھڑے ہو کر نہیں، قریب جا کے سجدہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ کربلا کی گرمی کو اندازہ کیجئے۔ اب لکھتے ہیں مسلمان کہ سورج سوا نیزے کے قریب آیا، جو ساری تمازت حسین کے جسم پر پڑی، حسین نے سجدہ نہیں چھوڑا، حسین نے اپنا سینہ ننگا کیا، رو کر کہتے سورج تیری گرمی اکبر کی جوانی سے زیادہ صدمہ نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ،
عزاداروں سورج کی تمازت بڑھتی گئی، حسین کا سجدہ لمبا ہوتا گیا، جب ساری گرمی جسم عطر حسین پر پڑی، حسین نے اپنے سینے کو ننگا کیا اور رو کر کہتے سورج تیری گرمی اکبر کی جوانی سے تو زیادہ صدمہ نہیں ہے، جو اکبر کی جوانی کا صدمہ برداشت کر گیا ہے۔ عزاداروں امام حسین علیہ السلام کا سجدہ جو ہے وہ شروع ہوا۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، ارے نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ مسلمانوں بتاؤ تو صحیح تاریخ اسلام میں کوئی تمہارے پاس ایسا مجاہد ہے جو تلواروں کے سائے میں سجدہ کر رہا ہے؟ یہ اولاد ابو طالب ہے۔ یا علی نے سجدہ کیا تو سر پہ تلوار لگی، یا یہ حسین ہے جو سجدے میں سر کو کٹا رہا ہے۔ عزاداران امام مظلوم امام حسین نے سر کو سجدہ میں رکھا۔ عزاداروں عمر ابن سعد نے کہا کہ کون ہے جو حسین کو قتل کرے؟ عزاداروں ایک عیسائی نصرانی کہتے جی میں یہ کام کرتا ہوں۔ جب نصرانی حسین کے سر کو جدا کرنے کے لیے حسین کے قریب گیا نا، جناب فضہ خیمہ میں تھی، دیکھ کر کہتی یا قاضی زینب اب حسین نہیں بچے گا، کیونکہ ایک عیسائی ہے جو حسین کا سر قلم کرنے کے لیے گیا ہے۔ عزادار جب عیسائی حسین کے قریب پہنچا نا تو حسین اس کو دیکھ کر کہتے ہیں مجھے پہچان کے مارنا، میں مباہلے والا حسین ہوں، اجرکم اللہ، پہچان کے مارنا، میں مباہلے والا حسین ہوں۔ یہ عزادارو یہ عیسائی وہاں سے بھاگا۔ پھر ایک اور بندہ آتا ہے امام حسین کو قتل کرنے کے لیے۔ جب آیا نا حسین کے قریب آیا، حسین کی آنکھوں میں دیکھا مصطفیٰ بھی رو رہے ہیں، مرتضیٰ بھی رو رہے ہیں، زہرا جنت البقیع چھوڑ کے آ گئی، جناب زہرا بھی رو رہی ہے۔ یا عزادارو یہ بھی واپس گیا۔ یا آخر میں خدا اس پر لعنت کرے یہ شمر ملعون آیا۔ عزادارو پہلے حسین کے سینے پہ سوار ہوا، حسین نے فرمایا سینہ ذرا ننگا کر۔ جب ننگا کیا حسین کہتے میرے نانا نے سچ کہا تھا، جو علامتیں بتائی تھی۔ عزادارو اس نے امام حسین علیہ السلام پر شب و ستم کرنا شروع کیا۔ یا عزادارو یہ حسین کو قتل کرنا چاہتا ہے، میرے مولا کے بالوں کو پکڑا، عزادارو خنجر کو چلانے لگا۔ حسین کا سر کبھی دائیں پھر جاتا ہے، حسین کا سر کبھی بائیں پھر جاتا ہے، بس عزادارو شمر کا خنجر چلا، زمین کربلا کو زلزلہ آیا، سیاہ آندیاں چلنے لگی، ستارے ٹوٹ کر زمین کربلا پہ آنے لگے۔ جبریل نے عرش پر آواز دی الا قد قتل الحسین، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جبریل نے عرش پہ آواز دی الا قد قتل الحسین، الا ذبح الحسین، عزادارو حسین مارے گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزادارو یہ جو مولا کا گھوڑا ہے نا، جب میں کہوں گا یہ آئے گا، یہ رسول کی سواری ہے، اس کا نام مرتجز ہے، اس کو ذوالجناح کیوں کہتے ہیں؟ عزادارو حسین کے گھوڑے سے گرنے سے پہلے یہ مرتجز تھا۔ جب حسین زمین کربلا پہ آئے، اس گھوڑے نے حسین کا طواف شروع کیا، لوگ تیر مارتے رہے، ہر تیر کو اس گھوڑے نے اپنے جسم پر لیا، اتنے تیر لگے دیکھنے والے کہتے تھے یہ گھوڑے کے پر ہیں، اس لیے اس کو ذوالجناح کہتے ہیں۔ عزادار حسین شہید ہو گئے۔ اب دو جملے مصائب کے سن لو، حسین شہید ہو گئے۔ دو چیزیں ہیں مسلمانوں جنہوں نے قتل حسین کی خبر دی۔ جب حسین شہید ہو گئے، حسین کا سر جدا ہو گیا، ایک سفید رنگ کا کبوتر ہے، اللہ جانے کوئی فرشتہ ہوگا۔ جب حسین شہید ہو گئے نا، اپنے پروں کو خون حسین سے رنگین کیا، رنگین کر کے اڑتا ہوا روضہ رسول پر گیا، جا کر کہتے سید عربی تیرے حسین کا خون لایا ہوں،
तेरा बेटा मारा गया। आजाद और एक ये जुल्जला है जो अभी सामने आएगा, लेकिन उसमें हुसैन नहीं होगा। इसने अपनी पेशानी को खून हुसैन से रंगीन किया, दौड़ता हुआ खेमा पे आया। जनाबे सकीना ने देखा मेरे बाबा का घोड़ा आ गया, कहते फूफिया मैं इजाजत है मैं बाबे को जाके मिल लूं। सकीना बाहर आई, क्या देखा? घोड़ा है, हुसैन नहीं है। सकीना आगे बढ़ी, घोड़े की लगाम में हाथ डाला, देखकर कहते घोड़े बता मेरे बाबा को मारने से पहले किसी ने पानी भी दिया कि नहीं? जुल्जना कहता सकीना तेरा बाबा प्यासा मारा गया, ज़ेरे खंजर भी किसी ने हुसैन को पानी नहीं दिया। मातमे हुसैन। इमामी मिशन ईस्ट लंदन में 10 मुहर्रम का जुलूस जो है ख़त्म पजीर होने जा रहा है और मातमदार बहुत बेहतरीन अंदाज में मातमदारी कर रहे हैं। और ये सिलसिला पहली मुहर्रम से जारी था, 10 मुहर्रम को ये ख़त्म पजीर हो रहा है। आज इस जुलूस में हज़ारों की तादाद में लोग शरीक हुए, सिर्फ मर्द ख़वातीन नहीं बल्कि मासूम बच्चे और बड़ी तादाद में बीमार लोग भी शरीक हुए। और मेरे साथ इमामी मिशन ईस्ट लंदन के सदर मौजूद हैं। इनकी बड़ी खिदमात हैं, इन्होंने बहुत लंबे अरसे से इस फर्श अज़ा को बिछाया हुआ है और बेहतरीन अंदाज में अज़ादारी फरमाते हैं। आदिल शाह साहब से भी जानता हूँ। आदिल शाह साहब बताइएगा, आज के जुलूस में आज बहुत बड़ी तादाद लोगों की शरीक हुई, किस तरह से देखते हैं आज तकरीबन 44 साल बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल हुसैन शाह इमामिया मिशन न्यूबरी पार्क, ये एक रोज़ रोशन हकीकत है कि मौला हुसैन के ज़िक्र को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की मिल रही है। और ये वादा अल्लाह का है, ये बंदे का वादा तो है ही नहीं कि तू मेरा ज़िक्र कर मैं तेरा ज़िक्र करूँगा। और जिस तरह मौला हुसैन ने ज़िक्र अल्लाह ताला किया और रसूल का ज़िक्र किया, कोई कायनात में मुझे दिखा दें ऐसा इंसान जिसने इस तरह का दीन इस्लाम के परचम को बुलंद किया हो। मौला हुसैन ने खाली जान नहीं दी, जान दी, माल दिया, बहनों के पर्दे दिए और सर बुलंद किया अल्लाह का दीन और मोहम्मद का कलमा, मोहम्मद रसूल अल्लाह। ये हदायत टीवी यही तो हदायत करता है कि पहचानो इस्लाम को बचाने में सबसे ज़्यादा खर्च किसका हुआ? तो सवाए अबू तालिब और इमरान अलैहिस्सलाम के घर के कुर्बानी किसने दी? बहुत से लोग आए जो तख्त पर बैठने के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन जान किसने दी? माल किसने दिया? सब कुछ कुर्बान करके बचाया किसको? ला इलाहा को। अपने लिए तो कुछ ना बचाया, अपना सब कुछ दे दिया। हदायत को अल्लाह ताला और तरक्की दे। और ये जो ज़िक्र सैयद और शहदा का आप ज़िक्र बुलंद सर बुलंद कर रहे हैं, इसको आपको अजर अजीम अता फरमाए। ये खाली टीवी का प्रोग्राम नहीं है, कोई चैनल नहीं चल रहा, ये आप अजर रसालत अदा कर रहे हैं और इंशाअल्लाह इसका मौला हुसैन आपको अजर देंगे, बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा आपको अजर देंगे। शाह साहब, पिछले जो 3 साल 4 साल गुजरे वो कोविड-19 के हवाले से बड़े दर्दनाक थे, बहुत लोग कम होते थे, बड़ा मुश्किल था जुलूसों को अरेंज करना। आज 3 साल बाद ये जो जुलूस इस वक्त आपने अरेंज किया है, इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि वो भी बड़ा मुश्किल लगता, बहुत सारी मुश्किलात आपको उस दौर में आई होंगी, तो अब आप इसको कैसे देखते हैं आज के जुलूस को? आज का तो जुलूस है एक मिसाली जुलूस था जिसका आप पिछले मामलात से कंपैरिजन नहीं कर सकते। आज बहुत ही ज़्यादा तादाद थी, हमारी तवक्को से बहुत ज़्यादा थी, तो इसमें दिन ब दिन बढ़ावा है और इंशाल्लाह और तरक्की होगी। और ये जो रेड ब्रिज काउंसिल है वो किस हद तक आपके साथ है? बहुत तामन, उनका बहुत तामन, आपने देखा होगा उन्होंने हमें कोई परेशानी नहीं दी, उनका कोई बंदा हमारी मुश्किलात हमारे लिए पहचान नहीं करता, बल्कि हर असिस्टेंस देते हैं हमें। और जो पुलिस यहाँ की पुलिस का जो निज़ाम था वो कैसा था? कितने पुलिस का रिमार्केबल एटीट्यूड था और उन्होंने हमें फुल फ्रीडम दी है। कोरोना के वक्त में ज़ाहिर है जो रेड ब्रिज काउंसिल जो थी उस वक्त आपसे बड़ी मुतमईन हुई थी, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए कि किस हद तक उन्होंने आपको अप्रिशिएट किया उस वक्त में? उस मुश्किल वक्त में सब रिस्ट्रिक्शन के बावजूद उन्होंने हमारे साथ बहुत तामन किया था और हमें जुलूस की इजाज़त दी थी, जबकि पूरे यूके में कहीं इजाज़त नहीं थी और सिर्फ हमारा जुलूस बरामद हुआ था। तो हम बहुत मशकूर हैं हमारी लोकल रेड ब्रिज काउंसिल के, लोकल पुलिस के और
تمام مومنین و مومنات کے جو یہاں تشریف لاتے ہیں اور اس کو کامیاب کرتے ہیں۔ عزاداران امام مظلوم کربلا بہت بڑی تعداد میں، اور دیکھا گیا چھوٹے بچے، خواتین، بزرگ، ڈسیبل لوگ آئے، اور صرف یہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ لندن سے باہر سے بھی لوگ کافی زیادہ تعداد میں، اور ان کے لیے کوئی پیغام جو مومنین باہر سے یہاں آئے تھے اور وہ مومنین جو یہاں سے مسلسل آپ کے پورے عشرے میں شریک ہوتے رہے؟ سب کے بہت مشکور ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ یہاں تشریف لاتے رہیں۔ اب میں نے دعا کرنا جناب، یہ جناب عادل شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اظہر کرمانی صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں۔ اظہر کرمانی صاحب سے جانتا ہوں، کرمانی صاحب آپ نے یہ جلوس عزا دیکھا، اس کے بارے میں کچھ کہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، ماشاءاللہ الحمدللہ۔ میں امام مشن کے جلوس کے اندر ہوں اور میں امام مشن کے پلیٹ فارم سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ بڑا اچھی عزاداری رہی ہے اور بہت اچھا جلوس نکلا ہے، اور یہ مولا کی عزاداری ہے۔ تمام مسلمانوں نے آ کے اور غیر مسلم نے بھی آ کے اس جلوس میں شرکت کی، عزاداری میں شرکت کی، نیاز کا اور تبرک کا انتظام کیا۔ مولا ان کے برکت میں اضافہ عطا کرے اور ان کو توفیق عطا کرے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو امام مشن ایسٹ لندن ہے، اس کے صدر، اور جو کہ بہت ہی زیادہ محنت کرتے ہیں، پہلی محرم سے لے کے 10 محرم تک نظامت کے فرائض کے ساتھ ساتھ ذاکر کے بہترین فرائض انجام دیتے ہیں، اور مسلسل جو ہے پورے 10 دن سے آج تک مسلسل یہ ظاہر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آرام کا ایک دن بھی انہیں میسر نہیں ہوا ہوگا، اور ظاہر ہے کیوں، کیونکہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ آرام تو ان ایام میں ہے نہیں، لیکن ساجد نقوی صاحب جو ذاکر اہل بیت ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ شاہ صاحب مجھے بتائیے گا کہ یہ ایام کیسے گزرے امام مشن میں؟ ہماری زیست کو جس نے سکون بخشا ہے، ملا ہے درد وہ شبیر کے فسانے میں، یزید آج بھی ملتے ہیں ہر قدم پہ کرم، حسین ایک ہی پیدا ہوا زمانے میں۔ 1444 ہجری کے عشرہ محرم الحرام کے اختتام پر آج آپ یوم عاشوراء کو یہاں امامیہ مشن میں لندن کی سرزمین پر تقریباً 39 جلوس آپ نے سماعت فرمایا، آپ نے دیکھا۔ یہ مقصد تھا اس جلوس کا کہ مظلوم کے حق میں احتجاج کرنا، ظالم کے خلاف مظلوم کے حق میں احتجاج آج آپ نے دیکھا، اور یہ وہ احتجاج تھا کہ جو آج سے 1400 سال پہلے کربلا کی سرزمین پہ جو سانحہ ہوا تھا، جب کہ ایک عام فرد اٹھ کے یہ چاہتا تھا کہ وہ شریعت محمدی میں تبدیلی کر دے، وہ اپنی مرضی کی شریعت کو نافذ کرنا چاہتا تھا، اس کا اسلام اس کی مرضی کے تھا۔ اس سے پہلے اس نے کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا، لیکن سید الشہداء نے ایسا مور لگا دیا اس پر کہ آج اس کے بعد یعنی 61 ہجری کے بعد آج تک کسی کی جرت نہیں کہ کوئی آ کے اس میں تبدیلی کرے۔ میں ہدایت ٹی وی کا خصوصاً تہ دل سے ممنون ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ کی طرح اس پورے سلسلے کو کوریج کیا، اور ان علماء کا، ذاکرین کا جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون فرمایا، ہدایت ٹی وی کی تمام جتنی بھی ان کی ٹیم ہے، کیمرہ مین گل صاحب، عمران نقوی، اسرار شاہ جی، جتنے لوگوں نے کام کیا، مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ مولانا صاحب قبلہ اور جناب میجر صاحب، ان کو ہم بہت بہت ان کے بھی مشکور ہیں، جو بھی انہوں نے کیا قربت نے للہ کیا، مولا ان کو اس کا اجر دے گا۔ آمین آمین۔ شاہ صاحب، ایک اور چیز کہ مسلسل ماشاءاللہ اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ سال کووڈ-19 کے بعد آیا جس میں آپ کے اوپر کوئی ڈسٹرکشن نہیں تھی بالکل بھی، تو آج کے جلوس کو اور یہ عشرہ پورا گزرا امام مشن میں، اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ کووڈ کے بعد یہ جو جلوس آیا آپ نے دیکھا پچھلے سال سے، یہ اتنا بڑا تھا کہ ہمارے لیے مشکل ہو گیا تھا، تو ہم نے الحمدللہ اس کو کوریج کیا، لیکن لگتا ایسا ہے کہ اگلے سال یہ جگہ اس سے بھی زیادہ بڑی کرنی پڑے گی۔ جو ہم نے بڑا تیر مارا تھا کہ بڑی جگہ لیں گے، اب اتنے مومنین ہو چکے ہیں کہ جگہ جگہ پہ عزا خانے ہیں، لیکن پھر بھی جگہ کم ہو رہی ہے، اور وہ ایسا ہی ہوگا۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ بہت شکریہ۔ لبیک یا حسین، جیسے کہ آپ نے آج دیکھا کہ جلوس میں کتنے لوگ تھے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لاسٹ ایئر سے بھی آج زیادہ لوگ تھے، عورتیں بھی تھے، بچے بھی تھے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم امام حسین کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، جلوس 10ویں محرم کا ہمیشہ جلوس نکالتے ہیں، تو میں یہ بس کہنا چاہتی ہوں کہ لڑکیوں نے اور لڑکوں نے بہت اچھا کام کیا، آج لوگوں نے بھی بہت تعاون کی ہے، سب لوگوں نے سنی ہے ہماری بات کہ جب ہم حسین بیت کہہ رہے تھے، سب آوازیں بھی دے رہے تھے، سب نے نوحے بھی پڑھے ہیں۔ آج شورا کا دن ہے، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج مولا حسین علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، اور ساتھ میں ان کے
जितनी भी उनकी फैमिली है, किस तरह उनको भूखा प्यासा ज़िबा किया गया, किस तरह उन पे जुल्म ढाए गए, किस तरह बीबियों को सताया गया, उनकी चादरें छीनी गई। हम खराज तहसीन पेश करते हैं इस इमामिया मिशन को जिन्होंने ये मुनक़िद किया। हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए और हमने दिल खोल के मौला हुसैन को पुरसा दिया। हमारी लेडीज़ की मजालस भी माशाल्लाह से ज़बरदस्त होती रही हैं। हमारे गुलेज़ारा साहबा पढ़ती रही हैं और उन्होंने बहुत हमारे इल्म में इजाफ़ा किया है और उनके मुसाहिब भी बहुत अच्छे थे। अब जबकि सुबह को वो अपना मौला की शहादत का हमें दर्स दे के गई हैं कि कहाँ पे सब्र करना चाहिए और कहाँ पे शुक्र करना चाहिए, और हमारे मौला ने किस तरह सब्र और शुक्र किया और इतने मजालम सहने के बावजूद भी वो हिम्मत नहीं हारे। तो हमें ये बेहतरीन दर्स मिलता है मौला की कुर्बानी से। लेकिन हम मौला के दर्द में मुकम्मल तौर पे शरीक हैं और जब तक हम ज़िंदा रहेंगे हम अज़ादारी करते रहेंगे और मौला का मातम करते रहेंगे। और हम तहे दिल से मशकूर हैं सैयद आदिल हुसैन शाह, साजिद हुसैन शाह, मुबशर, तैयब और हमारी जितनी भी मर्दाना टीम है उनकी वजह से हम लेडीज़ को इतनी ज़्यादा सहूलत मिली है कि हमने बेहतरीन तरीके से अपनी मजालस जो है वो की है। और हम हिदायत टीवी के बेहद शुक्रगुजार हैं कि वो हर मौके पे जब भी हमारी मजालस होती हैं, मिलाद होते हैं, वो हमें कवर करते हैं और हम मुस्तफ़ीद होते हैं। हिदायत टीवी बेहतरीन चैनल है, हम घर में भी बैठ के देखते हैं और जब भी हमें किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती, हमें हर तरह के मजालस, नोहे, हर किस्म का इल्म वहाँ से मिलता है। मौला हिदायत टीवी को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, आमीन। लबैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। हुसैन